ये है 1880 का खूबसूरत बन्नू बाजार। ये 1902 में कोहाट के करीब मौजूद एक गांव का मंजर। ये खूबसूरत तस्वीर है 1910 के पेशावर की। साफ सुथरा माहौल और सादा लो अवाम हैरानी से कैमरा देख रहे हैं। ये है 1919 का पारा चनार बाजार। 1939 में नौशहरा की गलियां कुछ इस तरह का मंजर पेश किया करती थी। ये तस्वीर है 20वीं सदी के शुरू की, जिसमें पेशावर शहर नजर आ रहा है। ये भी उसी दौर में बनाई गई तांबे के बर्तनों वाली मार्केट की एक तस्वीर। सड़क किनारे चपली कबाब बन रहे हैं तो कहीं कोई अपनी तस्वीर बनवा रहा है। ये ऊंटों का काफिला जो अफगानिस्तान से पेशावर जा रहा है, रास्ते में लंडी कोतल सराय में ठहरा हुआ है। लड़के झूला झूल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब मोबाइल और इंटरनेट तो था नहीं, तो लोगों के लिए यही सब चीजें तो एंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करती थीं। ये खूबसूरत मंजर है एबटाबाद कैंट बाजार का। ये है गवर्नमेंट हाउस पेशावर, जब यहाँ अंग्रेज हुकूमत हुआ करती थी। ये है 1920 की दहाई के पेशावर की मार्केट का मंजर। एक तरफ मौजूद है मुस्लिम डेंटल हाउस, दरमियान वाली दुकान में मौजूद है निजामुद्दीन टेलर और उसके साथ वाली दुकान में मौजूद है एसपी बनवारी लाल डेंटिस्ट। क्योंकि ये तकसीम हिंदुस्तान से पहले की तस्वीर है, इसीलिए इस इलाके में मुसलमान, सिख और हिंदू सभी इकट्ठे रहते थे और कारोबार करते थे। ये मंजर है 1922 के पेशावर की एक खूबसूरत गली का। ये है 60 की दहाई के दरा आदम खेल की एक दुकान, जहां म्यूजिक रिकॉर्डर, कपड़े और असलहा तक एक ही दुकान पर दस्तयाब होता था। ये मंजर भी 60 की दहाई के लंडी कोतल बाजार का है। ये है 1957 के अरबाब रोड पेशावर का खूबसूरत मंजर। ईद के मौका पर बनाई गई फलकशेर सिनेमा की तस्वीर, जो कि 1950 की दहाई की है। उस दौर में ईद पर जश्न का समा होता था। ये मंजर है 70 की दहाई के पेशावर का। ये पेशावर से लंडी कोतल तक चलने वाली आफरीदी बस सर्विस। वक्त गुजरता है और उसके साथ साथ चीजें भी बदलती जाती हैं। जो गलियां कभी बैलगाड़ियों और पैदल चलने वालों से भरी होती थी, आज वहां गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल दौड़ते नजर आते हैं। कुछ इमारतें आज भी खड़ी हैं, अपनी पुरानी शान लिए, और कुछ वक्त की धूल में कहीं खो गई हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। तो चलें आज आपको दिखाते हैं पुराना सूबा सरहद, जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। ये तस्वीर है 1922 की, जिसमें मस्जिद महाबत खान और पेशावर शहर नजर आ रहा है। मस्जिद महाबत खान की तामीर की असल तारीख के हवाले से वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौरखीन का ख्याल है कि मस्जिद 17वीं सदी में 1630 और 1670 के वस्त में मुगल शहनशाह शाहजहां के गवर्नर नवाब महाबत खान ने अपनी ज़ेरे निगरानी तामीर करवाई। इसी वजह से ये मस्जिद उनके नाम से ही मंसूब है। मस्जिद की दीवारों और गुंबदों पर खूबसूरत काशिकारी नक्शो निगारी भी की गई है, जो मुगलिया दौर के फन तामीर की अक्कासी करते हैं। ये है 1930 में बनाई गई जमरूद फोर्ट की तस्वीर। किले पर बरतानवी परचम भी नजर आ रहा है। जमरूद फोर्ट को 1837 में सिख जरनैल हरी सिंह नलवा ने तामीर करवाया था। इस किले की तामीर का मकसद अफगानिस्तान तक सिख सल्तनत का दायरा कार बढ़ाना और इस इलाके पर अपना कंट्रोल मजबूत करना था। सिखों ने इस किले का नाम फतेहगढ़ रखा था, लेकिन ये किला आज भी इस इलाके के नाम जमरूद से ही पहचाना जाता है। ये तस्वीर है 1920 की दहाई की। इसमें ये जो इमारत नजर आ रही है, यह है रॉयल गेस्ट हाउस पेशावर। अब आपको दिखाते हैं 1930 में बनाई गई इस इलाके की वीडियो, जिसमें फ्रंटियर मेल नजर आ रही है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है और कई लोग कमेंट भी करते हैं कि उस वक्त कैमरे तो थे ही नहीं, तो
تو ان کے لیے عرض ہے کہ 1888 میں دنیا کا پہلا موشن پکچر کیمرہ ایجاد ہوا اور 1890 کی دہائی سے ہی فلمیں ریکارڈ کرنا ممکن ہو چکا تھا، لیکن یہ خاموش فلمیں ہوتی تھی، یعنی ان میں آواز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ منظر ہیں 1930 کے پشاور کے۔ یہ ایڈورڈ گیٹ کے اندر موجود مارکیٹ کے کچھ مناظر ہیں۔ کوہاڑ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی گھر تعمیر کرنے میں مدد کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اس علاقے میں موجود انگریز فوج بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ قافلوں کی شکل میں سفر کرتے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ 1930 کی دہائی کا ہندوستان اور افغانستان کا بارڈر ایریا ہے۔ ویڈیو میں انگریز سیاح بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر ہے 1932 کے بنوں کا۔ یہ منظر بھی اسی دور کے بنوں کا ہے جس میں شہر کا بازار اور ارد گرد کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ یہ 1937 کا لکی مروت ریلوے اسٹیشن جہاں برطانوی سپاہی ریل گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں۔ یہ تصویر ہے ڈینز ہوٹل پشاور کی جو کہ 1937 میں بنائی گئی ہے۔ ڈینز ہوٹل 1913 میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ پشاور کے مشہور اور تاریخی ہوٹلوں میں سے ایک تھا۔ اب یہ ہوٹل موجود نہیں ہے کیونکہ اسے 2001 میں گرا دیا گیا تھا اور اب اس کی جگہ ایک شاپنگ پلازا ڈینز ٹریڈ سینٹر بنا دیا گیا ہے شاید۔ یہ ہے 1940 کی دہائی میں پشاور کے بازار کی ایک گلی جس میں کسی سکھ کا ہوٹل موجود ہے اور اس کا بورڈ بھی نظر آ رہا ہے۔ اردو کے ساتھ ساتھ گرمکھی میں بھی ہوٹل کا نام لکھا گیا ہے۔ یہ منظر ہے 50 کی دہائی کا۔ ہوٹل پر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس وقت پشاور سے کوہاڑ اور بنوں تک لوگ اس طرح کی بسوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ اور یہ ہے تانگا جو کبھی رکشے کا کام کیا کرتا تھا اور لوگ بھی اس پر سواری کرنا پسند کرتے تھے۔ سینما کی عمارت کے ساتھ اپنا کیمرہ لیے بیٹھے فوٹوگرافر۔ ہر دور کی اپنی ایک الگ ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو ہے 1953 کی اور یہ شاید مسجد محبت خان کے کچھ مناظر ہیں۔ کوئی اونٹ پر سامان لادے لے جا رہا ہے تو کہیں بچہ کنویں سے پانی نکال رہا ہے اور ارد گرد کے لوگ کیمرے کی طرف متوجہ ہیں۔ کیمرہ اس دور میں لوگوں کے لیے ایک نایاب چیز تھا جس کو دیکھ کر وہ حیرانی اور تجسس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ یہ ہے 1953 کے صوبہ سرحد کا دیہاتی علاقہ۔ کوئی گدھے پر سامان لادے لے جا رہا ہے تو کوئی خود گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ مٹی سے بنے گھر، گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں تو کوئی کنویں سے پانی نکال رہا ہے۔ اور یہ درہ آدم خیل کا علاقہ جہاں پر مقامی افراد اسلحہ بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے 1961 کے پشاور کی جب ملکہ الزبتھ دوم پاکستان آئی تھی اور انہوں نے خیبر پختونخوا کا بھی دورہ کیا تھا۔ ستر کی دہائی میں بنائی گئی قصہ خوانی بازار کی تصویر پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے پشاور ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ یہاں آ کر قافلے رکتے، چند روز قیام کرتے اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے تھے۔ ان قافلوں کے ڈیرے تو مختلف مقامات پر ہوتے تھے لیکن سب کے بیٹھنے کا مرکز قصہ خوانی بازار ہوتا جہاں بالا خانے اور مسافر خانے قائم تھے۔ یہ قصہ گو تاجروں اور دیگر علاقوں سے آنے والے افراد کو مختلف قصے سنایا کرتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے اس علاقے کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا۔ یہ ہے ایڈورڈ گیٹ پشاور۔ اس گیٹ کو اصل میں قابلی گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ پشاور کے قدیم شہر میں داخل ہونے والے دروازوں میں سے سب سے مشہور تھا۔
یہ دروازہ برطانوی راج کے دوران سر بینجامن ایڈورڈز کے نام پر ایڈورڈز میموریل گیٹ کہلایا، جو پشاور کے دوسرے کمشنر تھے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی دروازہ ہے جو کہ پشاور کی پہچان اور اس کے ورثے کا حصہ ہے۔ یہ ہے قلعہ بالا حصار۔ اس قلعے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی پشاور شہر کی اپنی تاریخ۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی بائیوگرافی میں اس کا ذکر کیا ہے، جبکہ افغانستان کے درانی خاندان کے دور میں یہ قلعہ بالا حصار گرمیوں میں ان کا مرکز ہوتا تھا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ قلعہ سکھوں کے استعمال میں رہا۔ آج آپ اس قلعے میں کھلے عام نہیں جا سکتے کیونکہ آج کل یہ فرنٹیئر کور کی تحویل میں ہے اور اندر جانے کے لیے آپ کو باقاعدہ اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی دھول میں چھپی کچھ چیزیں ہمیں ایک پل میں ماضی میں لے جاتی ہیں۔ یہ صرف پرانی تصویریں یا بوسیدہ عمارتیں نہیں ہوتی، یہ ہمارے گزرے کل کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ان پرانی تصویروں کو دیکھیں، وہ مسکراہٹیں، آنکھوں کی چمک، وہ معصوم کہکہے، ہر تصویر ایک کہانی سناتی ہے۔ ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ شاید آپ کو اپنے ماضی کا کوئی بولا بسرا باب مل جائے جس سے آپ کے دل میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ جائے، کیونکہ ماضی صرف گزرا ہوا کل نہیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا آج کھڑا ہے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر شہر جا کر ہم ڈاکومنٹریز بنائیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی رائے سے ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ 1953 کا لاہور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پرانا جودھ پور اور ادے پور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے ہی ہے، اور اگر آپ لاہور میں موجود دہلی گیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔